بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ آج کے درس میں ہم آیات کی فہرست بنانا سیکھیں گے، چونکہ جو آیتیں ہم بحث میں مصحف المدینہ سے پیش کرتے ہیں ان کی فہرست بنانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ہم نے یہاں پر ایک فائل کھولی ہے مائکروسافٹ ورڈ میں، اس میں کچھ آیتیں ہم نے مصحف المدینہ سے کچھ آیتیں ہم نے ایڈ کی ہیں۔ اب ان آیتوں کی ہم جیسے یہاں پر یہ آیت ہے، ان آیتوں کی فہرست بنانا ہے۔ فہرست آپ جانتے ہیں فہرست بحث کے آخر میں ہوتی ہے، تو فہارست میں ہم یہاں پر لاسٹ میں فہرست جو ہے بناتے ہیں۔ نئے صفحے سے کنٹرول انٹر کر کے نئے صفحے پہ آ جاتے ہیں، یہاں پر ہم فہرست بنانے ہیں آیات کی۔ ٹھیک ہے، پہلے آیات کی فہرست سیکھیں گے، اس کے بعد میں احادیث کی۔ تو فہرست الآیات میں یہاں لکھ لیتا ہوں فہرست الآیات، انٹر مار کے نیچے آ جاتا ہوں۔ ہر آیت کو ہمیں ایک الگ مربع اس میں جدول میں رکھنا ہے، ٹیبل میں۔ یہاں سے ہم ٹیبل لے لیتے ہیں، ایک ٹیبل آیت کا رہے گا، ایک آیت کا حوالہ اور ایک جو ہے صفحہ، 3 عمود رہیں گے، اور جتنی آیت ہو اتنے صف لے لیجئے، ٹھیک ہے، یا 4 عمود بھی لے سکتے ہیں اگر آیت کا نمبر بھی لکھنا ہے تسلسل۔ تو اس کالم میں ہمارا صفحہ رہے گا، رقم الصفحہ، اس میں آیت کا حوالہ رہے گا، اس میں آیت ہوگی۔ تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں میں اس کو، ٹیبل کو، یہ میں نے ٹیبل بڑی کر لی۔ یہاں پہلے اس میں ہم جو ہے یہاں پر لکھ لیتے ہیں الآیات، اس کو میں بیچ میں لے آتا ہوں، کرسر کو یہ بیچ میں آ گیا۔ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں الآیات، الآیات۔ یہاں پر یہ رقم الآیہ یا اسم السورہ، و رقم الآیہ، اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں، یہ بہت بڑا ہضم ہو گیا ہے۔ اسم السورہ و رقم الآیہ، یہاں پر رقم الصفحہ لکھ دیتے ہیں، اپنے حساب سے سائز چھوٹی بڑی کر لیجئے گا۔ اب ہمیں آیتیں ہیں، دیکھیے یہ اس کو تھوڑا سا ممیز کر دیتے ہیں، یہاں سے اس میں رنگ ڈال دیتے ہیں کوئی دوسرا، یا بالکل کالا بھی ڈال سکتے ہیں، یا کوئی ہلکا فیکا رنگ بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی کلر بھی ڈال سکتے ہیں دوسرا، اس طرح کا کلر بھی، ٹھیک۔ اب یہاں پر ہمیں آیت لکھنی ہے، یہاں پر اسم السورہ، یہاں پر رقم الصفحہ، لیکن وہ ایک خاص طریقے سے لکھنا ہے اس کو۔ پہلے ہمیں کیا کرنا رہے گا، پہلے جہاں جہاں آیت ہیں وہاں ہم جائیں گے ایک ایک آیت پر، شروع سے دیکھیں گے آیتیں کہاں کہاں ہیں، ہاں وہیں سے دیکھیں، یہاں پر پہلی آیت ہے تو ہم یہ آیت یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آیت سلیکٹ کی، چاہیں تو بریکٹ کو لے یا مت لیں، بریکٹ کو مت لیجیے، فہرست میں بریکٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ایسے لے لیے۔ اب ہم کو یہاں پہ آنا ہے یہ مراجع میں، نہیں مراجع میں نہیں، مراسلات مراجع، یہ آپشن ادراج تسمیہ توضیحیہ، اسی میں مراجع میں، اور یہاں پر فہرست الحادث کے لیے یہ استعمال کریں گے، یہاں پر یہ ادراج تسمیہ، اس پر ہم کلک کریں گے، یہ کلک کیا۔ اب نہیں یہ بھی نہیں ہے، اسناد ترافقی، یہ اس کے بعد اسناد ترافقی، اس پر کلک کرنا ہے، ہمارے سامنے یہ کھل جائے گا۔ ہم کو کیا کرنا ہے، یہاں پر پہلے اشارہ مرجعیہ کو اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نص الاشارہ مرجعیہ، دیکھیے یہ کام
آخر میں کرنا پڑے گا فہرست میں، یہاں پر یہی والا، اور یہ نہیں ہے، چیز ہے سمیت توافق ہے۔ اشارہ مرجعیہ یہاں داخل کریں گے تو یہاں پہ آئے گا سر، تو مجھے یہاں سے ہاں اشارہ مرجعیہ میرے ایک آپشن ہے، ہاں یہ ادھر ہے اشارہ مرجعیہ، ابھی آیا ہے یہاں پر ادراج میں ہے، ہم لوگ اس کو مراجع میں بول رہے تھے، یہاں پر تو یہ بعد میں آنا ہے، پہلے یہاں ادراج میں آئیے اور یہاں پر اشارہ مرجعیہ، یہاں پر ہم کو اس آیت کو، جو آیت ہم نے سلیکٹ کی تھی، دیکھیے آیت کو پہلے سلیکٹ کر لیجیے، یہ آیت ہم نے سلیکٹ کی ہے، اس کے لیے ہم ادراج میں آئے اور اشارہ مرجعیہ پر کلک کی، اب یہاں پر ہم اس کا کوئی نام دے دیتے ہیں اس آیت کا، میں مثال کے طور پر اس کا نام دے دیتا ہوں الفاتحہ، الفاتحہ رقم 1 نمبر دے دیتا ہوں، ادھر فاصلہ نہیں دینا، آپ کو ڈائریکٹ لکھنا ہے، اس کے بعد اس کو اضافہ کر دیں گے، اضافہ کر دی، یہ کام سب آیتوں میں کرنا ہے، یہ آیت اگلی آیت لے لیے، پوری آیت جتنی آیت آپ کو فہرست میں آخر میں رکھنی ہے اتنی آیت سلیکٹ کر لیجیے، جیسے میں آیت کا ابتدائی حصہ صرف سلیکٹ کر رہا ہوں، مکمل آیت نہیں، اتنا سلیکٹ کیا ہوں، اشارہ مرجعیہ پہ کلک کیا اور اس کو میں نے نام دے دیا ابراہیم 2، یعنی ابراہیم، سورہ ابراہیم مطلب یہ 2 نمبر، اس کو اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے، اب اگلی آیت میں آپ گیا میں یہ آیت کو میں نے یہاں تک لے لیا، یہاں تک سلیکٹ کیا، اس کے بعد ادراج میں اشارہ مرجعیہ، اور یہاں پر اس کو میں دوسرا نام دے دیتا ہوں ابراہیم 38، اور اضافہ، جو اضافہ کر رہے ہیں وہیں پہ وہ سب ایڈ ہوتے جا رہے ہیں، جو نام ہم لکھ رہے ہیں سب نام ایڈ ہوتے جا رہے ہیں، دیکھیے اب میں اگلی آیت کو یہاں تک لے لیتا ہوں یا یہاں تک لے لیتا ہوں، اور یہاں پر اشارہ مرجعیہ پہ کلک کر کے اس کو سورہ شورا کی آیت نمبر 6، شورا 6 اضافہ، ایسے جو اضافہ کر رہے ہیں یہاں پر وہ سب نام آتے جا رہے ہیں، اضافہ، اب ہم دیکھیے اور کوئی آیت ہو تو اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں، ورنہ ہم وہاں جہاں فہرست بنانی ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں آ گئے ہم، یہاں پر اب ہم آیتوں کو ایڈ کریں گے، یہاں پر رقم صفحہ اور یہاں پر سورت کا نام، یہاں پر پہلے کرسر رکھیں گے اور اب یہاں پہ جائے اسناد ترافقی یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں، اور یہاں مراجع میں بھی اسناد ترافقی یہاں سے بھی، تو یہیں سے جہاں سے ہم کیے تھے اسناد ترافقی یہ کھل گیا اسناد ترافقی ہمارے پاس، اب کیا کرنا ہے، وہ جو ہم ایڈ کیے تھے وہ سب یہاں دکھ رہا ہے ادھر، ٹھیک ہے، اب ہمیں پہلے وہ آیت لکھنی ہے جو سورت قرآن میں پہلے، سورہ فاتحہ پہلے، تو سورہ فاتحہ کی آیت ہمیں پہلے لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے اس میں بہت زیادہ آیتیں ہیں بحث میں تو پھر یہ کالم بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہاں ایک صف میں لکھ دیجیے سورہ فاتحہ، اس کے بعد اس کی آیتیں، سورہ بقرہ اس کے بعد اس کی آیتیں، سورہ آل عمران اس کے بعد اس کی آیتیں، لیکن ہمارے پاس کم آیتیں ہیں تو اس لیے ہم یہیں پر جو ہے یہاں آیت لکھیں گے، یہاں اس کا حوالہ لکھیں گے، یہاں اس کا صفحہ نمبر لکھیں گے، تو کیسے لکھیں گے آیت، یہاں سے میں نے اس کو سلیکٹ کیا، یہاں سے اشارہ مرجعیہ اور یہاں سے نشر الاشارہ مرجعیہ، ٹھیک ہے، اب یہاں کرسر رہے گا، میں ادراج پہ کلک کروں گا وہ آیت یہاں آ جائے گی،
دیکھیے یہ آیت یہاں آ گئی، وہ آیت جو تھی یہاں پہ آ گئی ہے۔ اب اس آیت کا صفحہ نمبر یہاں پہ، اس میں صفحہ نمبر اس کا ایڈ کروں گا، رقم الصفحہ، یہاں سے رقم الصفحہ سلیکٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد پھر میں کیا کروں گا، ادراج کروں گا۔ یہ رقم الصفحہ یہاں پر ادراج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، رقم الصفحہ ادراج ہو گیا۔ ابھی کئی کروں گا تو سمجھ میں آئے گا، اور یہاں پر ہمیں یہاں سے دیکھ کے لکھ دینا الفاتحہ 1، الفاتحہ 1۔ یہ کام تھوڑا سا محنت طلب ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک بار کرنے سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ ایک بار کرنے سے اگر آپ کے بحث میں رقم الصفحہ وغیرہ بدل گئے تو ڈائریکٹ صفحہ نمبر یہ تحدیث ہو جائیں گے، آیت آگے پیچھے جہاں بھی جائے گی اس کی اپڈیٹ ہو جائے گی، پھر آپ کو دوبارہ سے اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کہ آیت کس صفحے پر ہے۔ خاص طور سے جب بحث لمبی ہو، 100 200 250 1000 صفحے کی بحث ہے، اس میں ادھر ادھر صفحات آگے پیچھے ہو ہی جاتے ہیں، تب تک بحث چھپ نہیں جاتی ہے، باعث لکھتا گھٹتا گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے۔ تو اب میں اگلی آیت یہاں لکھتا ہوں، یہاں پر اگلی آیت ہم لکھیں گے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2۔ تو کیا کرنا دیکھیے غور سے، یہاں پہ آیت کرسر رکھیں گے آیت لکھنے کے لیے، پہلے یہاں سے یہ سلیکٹ کر لیں گے، پھر یہاں سے اشارہ مرجعیہ یہ ہمیشہ رہے گا، بس یہاں کچھ نہیں کرنا، اشارہ مرجعیہ ایک بار سلیکٹ کر لیں گے، یہاں پر تبدیل کرنا رہے گا، ایک بار نص اشارہ مرجعیہ، ایک بار رقم الصفحہ۔ تو ہمیں یہاں پر نص لکھنی ہے، تو یہاں پر نص ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے، اس کے بعد ادراج کر دیں گے۔ دیکھیے یہاں پر وہ آیت آ گئی ہے جو ہم نے ادراج کی تھی، فاؤنٹ چونکہ اس کا کافی بڑا ہے، ان کا فاؤنٹ ہم تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں فہرست کے حساب سے، چھوٹا کر لیا یا اور تھوڑا سا چھوٹا، اور 14 کر لیتے ہیں تاکہ ایک ہی سنا جائے۔ ابھی ہم نے آیت پہ کلک کیا تو ڈائریکٹ ہم کو اس میں آیت کے پاس پہنچا دیا فہرست نے، یہ آیت یہاں پر آ گئی۔ اب رقم الصفحہ یہاں پہ کرسر رکھنا ہے دوسرے جدول میں، اور یہاں سے رقم الصفحہ سلیکٹ کر لینا ہے، اس کے بعد یہ ادراج پہ کلک کرنا ہے۔ دیکھیے رقم الصفحہ یہاں پہ آ گیا، یہ 3 نمبر صفحہ پر یہ آیت موجود ہے، ٹھیک۔ اب یہاں پر ہمیں یہ نام لکھ لینا ابراہیم 2، یعنی مراد ہماری کیا ہے، سورہ ابراہیم، ابراہیم 2 یہاں لکھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت یہاں لکھنا، اگلی آیت ابراہیم کی اگلی آیت یہاں لکھنا ہے، یا پہلے اس کا صفحہ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں چونکہ یہاں صفحہ نمبر سلیکٹ ہے رقم الصفحہ، تو ہم اگلی آیت کا صفحہ نمبر یہاں ادراج کر دیتے ہیں۔ دیکھو 5 نمبر صفحہ پر ہے اگلی آیت۔ اب اس آیت کا ہم نص یہاں پہ ادراج کر دیتے ہیں، یہ دیکھیے اگلی آیت یہاں پر مدرج ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں اس کا حوالہ لکھ دیں گے، ابراہیم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 38، ٹھیک ہے، یہ لکھ دیا ہم نے۔ اب اگلی آیت لیتے ہیں، اس کے بعد والی، اس کے بعد والی آیت یہاں لکھنی ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 6، ٹھیک ہے، نص الاشارہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، ادراج کریں گے، آیت یہاں پر مدرج ہو گئی ہے، آیت یہاں گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کا صفحہ نمبر ہمیں یہاں لکھنا ہے، اگلے اس میں لاسٹ کالم میں، تو یہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے، رقم الصفحہ ادراج، یہ رقم الصفحہ یہاں مدرج ہو گیا ہے، یہ آیت صفحہ نمبر 8 پر ہے، اس کا حوالہ سورہ شورا آیت نمبر 6 لکھ لیتے ہیں، شورا آیت نمبر 6۔ تو یہ کام تھوڑی سی محنت طلب ہے، لیکن یہ ایک آسانی بعد میں ہوگی، یہ سب اس طرح سے جتنی بھی آیتیں ہیں ان سب آیتوں کا ہمیں ایسے ہی کام کرنا ہے، یہاں تک کہ پوری فہرست ہماری تیار ہو جائے گی۔ پھر اگر بعد میں رقم الصفحہ، آپ دیکھیے یہ آیت اسی صفحے پر ہے یا نہیں، اس کو ہم ٹرائی کر لیتے ہیں، اس پر ہم کلک کریں گے تو فوراً ہم صفحہ نمبر 8 پر چلے جائیں گے، یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں، ابھی اس صفحہ نمبر 8 پر ہم پہنچ گئے ہیں، دیکھو یہاں پر دیا صفحہ نمبر 8 یہاں بھی لکھا ہوا ہے، اور نیچے یہاں بھی صفحہ نمبر 8 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اب اس کا ہم صفحہ نمبر چینج کرتے ہیں، یہ ابھی 8 نمبر صفحے پر ہے، یا اس کو ہم 9 نمبر پہ لے جاتے ہیں، یہاں سے اس صفحے کو منتقل کرتے ہیں
کنٹرول انٹر مار کے ہم نے اس کو 9 صفحے پر، یہ 8 نمبر پیج اور یہ 9 نمبر پیج ہے، یہاں پر اس آیت کو لے آئے ہیں۔ اب یہ 9 پر آ گئی ہے، لیکن فہرست میں ہمارے پاس یہ 8 پر ہے، یہ یہاں پر، تو کیا کرنا ہے، یہ پورا سلیکٹ کر لیجیے گا۔ ایک دو آیت کا اور چینج کر لیتے ہیں، اس کا بھی صفحہ نمبر چینج کر دیتے ہیں۔ 2 نمبر پیج پر یہ آیت ہے، اس کا صفحہ نمبر آگے ہم منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 2 پہ چلی گئی ہے، 3 پہ آ گئی ہے آیت۔ اب ہر آیت کا صفحہ نمبر چینج ہو گیا ہے، ہر آیت کا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب فہرست میں دیکھنا ہے صفحات، دیکھو یہ یہاں 2 ہے، یہاں 3، یہاں 5، یہاں 8۔ ابھی دیکھیے صفحات چینج ہو گئے، اب ہم کو یہاں پر کیسے چینج کرنا ہے، یہاں پر سلیکٹ کر لیجئے اس کالم کو، اور آپ کو کیا کرنا ہے، صرف F11 کی بورڈ میں سے دبانا ہے، یا F12، F12 نہیں، F12 سے تو حفظ بیسن ہوتا ہے، F19 اس کی بورڈ میں ہو نہیں رہا ہے، حالانکہ F11 صرف دبائیں گے تو اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی نہیں ہو رہا ہے یہ، تو وہ ہو سکتا ہے یہاں پر اس کی بورڈ میں ہو نہیں رہا ہے، سیٹنگ شاید کچھ اور ہے، F11 سے ہو جاتا ہے اپڈیٹ۔ یہاں پر جو ہے یہ تحدیث یہ حقل ہے، اس پر کلک کریں گے تو یہاں سے بھی ہو جائے گا۔ دیکھیے میں اس پہ کلک کرتا ہوں، دیکھو صفحہ نمبر اس کا چینج ہو گیا، 3 نمبر ہو گیا، 3 ہو گیا، دیکھو تحدیث، یہ اس پر کلک کریں گے ہم، خالی نمبر پہ رائٹ کلک کریں گے، تحدیث الحقل آ جائے گا، تو دیکھیے تحدیث الحق، یہ صفحہ نمبر ایسے بھی چینج ہو گیا ہے۔ باقی پورا مکمل طور پر جو ہے لیپ ٹاپ سے جب ہم کرتے ہیں تو اس میں F11 پر جب کلک کرتے ہیں تو تحدیث ہو جاتا ہے، تو اس کا دیکھنا پڑے گا اس کا دوسرا شارٹ کٹ کہاں ہے تحدیث الحق کا، یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، یہ مراجع میں ادھر کوئی آپشن نہیں ہے، بہرحال تو ان کا تحدیث کرنا، اپڈیٹ کرنا آسان ہے۔ اب یہ دیکھیے صفحہ نمبر 9 پہ ہم جاتے ہیں، یہ آیت صفحہ نمبر 9 پر موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ 9 نمبر صفحہ یہاں لکھا ہوا ہے، اور یہ آیت موجود ہے۔ تو یہ آیتوں کی فہرست کا طریقہ ہے جو آیتیں مصحف المدینہ سے لکھی گئی ہیں۔ باقی اگر آیتیں مصحف المدینہ سے نہیں ہیں، ویسے ڈائریکٹ جو ہے مکتبہ شاملہ سے لکھی گئی ہیں، یا شاملہ سے اگر آیتیں لی گئی ہیں یہاں سے قرآن پاک سے، تو ان کا طریقہ وہی ہے جو احادیث کی فہرست بنانے کا جو طریقہ ہے۔ تو بہرحال ابھی ہم یہ اگلے درس میں انشاءاللہ فہرست الاحادیث کا سیکھیں گے، یہ فہرست الآیات کا ہو گیا ہے طریقہ، یہ ہماری فہرست الآیات جو ہے بالکل تیار ہو گئی ہے، فہرست الآیات، یہاں پر ہم فہرست الآیات اگلے پیج پر منتقل ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں وہ سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔